بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد نمک کا استعمال کیوں کیا کرتے تھے؟ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ نمک کھایا کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری سنت رسول کو ایسے کھو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں سے ایسے نکال چکے ہیں جس کی اہمیت اور افادیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ غیر مسلموں نے اس پر ریسرچ کر کے اس کو اپنایا ہے اور ہم مسلمان اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 70 بیماریوں کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں اور آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ میرے تمام سننے والے عزیزوں، نمک ایک ایسا قدرتی جزو ہے جس کے بغیر کوئی بھی کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے نمک کو غذاؤں اور کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمک بدن کے اعضاء کی بہتر کارکردگی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر جسم سے نمک کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نمک کھانا بلا شبہ سنت رسول ہے اور بہت ساری بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے کھانوں میں نمک کا استعمال شروع کر دیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ اکثر صرف اور صرف نمک کے ساتھ روٹی تناول فرماتے تھے۔ اسلام میں نمک کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک کو چکھ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا نمک سے شروع کیا کرو اور نمک پر ختم کیا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ دوستو، انہی بیماریوں میں جذام، حلق کا درد، دانتوں کا درد اور درد شکم شامل ہیں۔ اسی طرح آپ اور ہم سب نے رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تو سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا روزہ پانی کے ساتھ یا پھر نمک کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اللہ پاک کی ہدایات سے عبارت ہے۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام بھی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کرتے تھے، تو وہ دن بھر خالی پیٹ رہنے کے باوجود نمک سے روزہ افطار کیوں کیا کرتے تھے؟ تو اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہوں گی؟ اللہ پاک نے ان کو کیا کیا راز بتائے ہوں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے نمک کے حوالے سے ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ ترین سالن نمک ہے۔ بلا شبہ ہر چیز کے ذائقے کا دار و مدار نمک پر قائم ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ آخر کے بارے میں بتایا کہ ان قریب وہ دور آنے والا ہے جس میں تم لوگ کھانے میں نمک کے برابر ہوں گے اور کھانے کی اصلاح نمک کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نمک سے تشبیہ دی اور ان لوگوں کو جو صراط مستقیم پر رہیں گے نمک قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح کھانے کی اصلاح نمک سے ہوتی ہے اسی طرح معاشرے کی اصلاح بھی
ان لوگوں کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے آسمان سے زمین کی طرف 4 برکتیں نازل فرمائیں۔ سب سے پہلے لوہا، پھر آگ، اس کے بعد پانی اور اس کے ساتھ نمک۔ طب نبوی میں تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے کا علاج بھی نمک میں بتایا ہے۔ دوستو، یہ تو تمام سنتیں اور احادیث تھیں جس پر ہم باحثیت مسلمان آنکھ بند کر کے ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ تمام سنتوں اور تمام احادیث میں اللہ پاک نے ہزاروں حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو اس ریسرچ کے بارے میں بتائیں گے جو غیر مسلموں نے کی، جو اہل ایمان میں سے نہیں ہیں۔ وہ بھی جب شک کی نگاہوں سے ان فرامین کو سائنسی تجربات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو وہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نبی آخر الزمان نے جو فرمایا ہے، 1400 سال پہلے جو فرمایا ہے، آج سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ آپ نے بالکل حق اور بالکل سچ فرمایا ہے۔ اس کی ایک مثال کالے نمک کی ہے۔ ویسے تو اس کو کالا نمک کہا جاتا ہے، مگر اس کی اصل رنگت گلابی مائل ہوتی ہے، جس کی وجہ اس میں موجود آئرن اور دیگر منرلز ہیں جو اس کے ذائقے کو منفرد اور مختلف بنا دیتے ہیں۔ اس کالے نمک کے حوالے سے ایک تازہ ترین ریسرچ سامنے آئی ہے کہ یہ معدے کے امراض کے لیے بہت مؤثر ٹوٹکے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین اس کے فوائد بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کل حد سے زیادہ کھانا الرجی، قبض اور دیگر امراض جس کی وجہ سے پیٹ اکثر پھول جاتا ہے، اس کی الکلائن معدے میں اضافی تیزابیت ختم کر دیتی ہے اور اس میں موجود اضافی منرلز سینے کی جلن کو کم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دفاتر میں یا پڑھنے والے بچے گھنٹوں ایک ہی پوزیشن پر بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ اکثر مسلز میں اکڑاؤ کی شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کالا نمک، جس میں پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور جو مسلز کو ریگولیٹ کرنے والا جزو ہے اور دیگر منرلز کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، اس کے استعمال سے مسل کی اکڑن سے کافی راحت ملتی ہے۔ تو دوستو، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نمک کھانے سے پہلے استعمال کرتے تھے، اس کا ایک اہم فائدہ بتائے دیتے ہیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر ہائی ہونے کا سبب بنتا ہے، جو کسی حد تک تو درست ضرور ہے، مگر یہ نمک کے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کالا نمک استعمال کیا جائے تو کالا نمک قدرتی طور پر خون کو پتلا کر کے درست دوران خون کی گردش کو یقینی بناتا ہے۔ اسی طرح اگر سکن کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ جسم کے اندر جو کیویٹیز وغیرہ ہونے سے پانی جمع ہونے کا باعث بنتا ہے، جو عام طور پر زیادہ نمک کے استعمال کا نتیجہ ہے، لیکن کالے نمک میں سوڈیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو پانی کے جمع ہونے کا اچھا علاج ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، آخر میں ہم آپ کو ایک اہم ریسرچ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد نمک کو چکھ لیا جائے۔ ایک تو اس سے سنت رسول زندہ ہوتی ہے، ایسا کرنے سے ثواب تو حاصل ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ نمک کے چکھنے سے آپ کے منہ کے اندر لو پیدا ہوتا ہے جو کہ غذا کے ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور کھانا لذیذ معلوم ہوتا ہے، جس سے آپ کو نعمت خداوندی کی قدردانی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح
کھانا کھانے کے بعد زبان پر جو کہ ایک تہ سی جم جاتی ہے، جب ہم نمک کو چکھتے ہیں تو وہ تہ صاف ہو جاتی ہے اور اس سے ہمارا منہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس اچھی معلومات کو دوسروں تک شیئر کیجیے۔